عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کبھی کبھی میرے بستر نور میں حضور ہوتے، فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں۔ میں کہتی میری کیا جرت ہے، تو حضور نماز کی نیت باندھتے، بخاری مسلم میں لفظ ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا، اتنی لمبی بندگی فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے، ورم آتا۔ میں عرض کرتی حضور آپ کی برکت سے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے، شفاعت کا حق دیا ہے، سب سے اعلیٰ امت دی، حضور اتنی آہوزاری؟ تو حضور فرماتے عائشہ تو نے بتایا نا رب نے مجھے بڑا دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، اب میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں لمبی نمازیں پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے بھائی نماز نہیں تو انسان کاہے کا، سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بتا دی؟ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سر سجدے میں رکھا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی، وہ جھاڑنے لگے، میرے قریب نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں، اس سے رہنے دو، یہ تو لذت ہے۔ عزت والا وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں۔ حضرت صلہ بن اشیم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بڑے عبادت گزار تھے، نیک تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس صحابی کی عبادت کا تو پتہ کرے کس طرح کی ہے، عبادت کا تو پتہ کرے۔ فرماتے جنگ کا موقع تھا، رات کے وقت جب دنیا سو گئی نا تو وہ بھی لیٹ گئے، جب دیکھا سب لوگ سو گئے تو چپکے سے اٹھے تو جنگل میں چلے گئے، جنگل میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، کہا صلہ بن اشیم صحابی ہیں، وہاں نماز پڑھنے لگے، کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ پتہ تو کروں کس طرح پڑھتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو شیر آ گیا، شیر نے آ کے دھاڑا للکارا، فرماتے ہیں میں ڈر کے درخت پہ چڑھ گیا۔ حضرت صلہ بن اشیم نے نماز کا سلام پھیرا، اطمینان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے اور جا چلا جا کہیں اور رزق تلاش کر، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں، مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جب جنگلی درندوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا عبادت گزار پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی جو درندوں سے بچنا چاہے، ظالموں جابروں فاسقوں سے بچنا چاہے، وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے، وہ اس کے حضور حاضری دے جو بچنا چاہے۔ میرے بھائی رمضان المبارک آیا، مسجدیں بھری، 2-3 دن 4 دن نئی صفیں خریدی لوگوں نے، پھر 2-4 روزے گزرے، پھر چند دن گزرے، پھر وہی معمول کے نمازی، معمول کے نمازی۔ ایک بات بتاؤ، گکھڑ میں نا 4-5-6 قبرستان ہیں، ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں، وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا، کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس، وہ کہتا میں جی نہیں سکوں گا، وہ بھی جیتا ہے اور کھول کے جیتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا، زندگی کیسے گزرے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہوتا۔ 20-20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا نا، جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی۔ مجھے میرا کوئی دوست کہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا، تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں، تو کیسا یار ہے، ملنے کا ہی ٹائم نہیں تیرے پاس؟ وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا، اور آپ سے ہی کہہ دیا تو نے، اللہ سے ہی کہہ دیا ہے۔ نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا، عین اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا۔ حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، دوسرا اپنی نماز کی حفاظت کرنا، اسے چھوڑنا نہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاحت ہو گئی، بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت بھی فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کے لے جاؤ، میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز اتنا بڑا کام کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے۔ چھٹی کسی کو دی، ہم نے خود ہی چھٹی کر لی، خود ہی۔ اور یہ یاد رکھیں پکی بات ہے، قبر میں نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی، میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جھوٹ ہے سارا، رجسٹریاں ساری اپنے نام رکھی ہوئی ہیں، بینک بیلنس اپنے نام، بچے تو ملتے کرتے ہیں کہ چلو تھوڑے ہی دو میں کاروبار کرتا ہوں، کوئی نہیں قریب بھی نہیں آنے دیتے، جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے نام پہ، ہر شے پکی کی ہوئی اپنے نام، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کو دیتے ہیں جس کو دینا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے تو ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ او بھائی سمجھ لیں اس بات کو، پرکھیں، اپنے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اگر خدا سے بندگی کا رشتہ ہو، مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے تو دعا کی ہے خدا بندہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا، اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا، بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں
نماز انسان کو بناتی ہے. نماز نکال دی جائے نا تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے. لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں زور کے بعد کا، عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا. مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے. نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات. کب فرض ہوئی جی؟ لیکن حضور جب گئے نا حرم شریف، یہاں بھی نماز پڑھا کے گئے. لینے جا رہے تھے نماز، لیکن مسجد اقصیٰ میں بھی 2 رکعتیں پڑھا کے گئے. ابھی نماز آنی تھی، حضور اس سے پہلے نمازیں پڑھا رہے ہیں. تو نماز کا تو رشتہ ہے، نماز سے تو تعلق ہے. نماز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، یزید کی فوجوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو انہوں نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں. 3 دن تک نماز نہ ہونے دی معاذ اللہ. فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا. میں دیوانہ بن گیا کہ وہ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دے. فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی، جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی، قبر انور سے جماعت کرانے کی آواز آتی تھی، قبر کے اندر سے. گویا میرے مصطفیٰ، شاید اس لیے حضور نے 2 غلاموں کو ساتھ رکھا ہے، اذان بھی ہوتی رہے، جماعت بھی ہوتی رہے. حضور تو اندر بھی جماعتیں کرا رہے ہو بھائی، وہاں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور تو یہاں نماز نہیں پڑھ رہا اور بہانہ بنا کے کھڑا ہے بہانہ بنا کے. نہ ایسا کر. وہ بھی جتنا وقت ملے مسجد میں جا کے گزارے، قرآن شریف کے ساتھ گزارے، ذکر کے ساتھ گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے. اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف کریں. یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. عبادت نہیں تو بندگی کاہے کی. بندہ بندگی سے ہے. بندگی، بے بندگی، شرمندگی، بندگی، پابندگی، تابندگی. بندہ بندگی کے ساتھ ہوتا ہے. بندگی نہ کی تو پھر بندہ کیسے رہا؟ اپنے آپ کو بدلے، تبدیل کریں. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے.